بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، طہارت اور پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسی وجہ سے پیشاب وغیرہ ناپاکیوں سے بچنے کا سختی سے حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر من البول، کہ پیشاب سے بچو کیونکہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو پیشاب کا عام حکم ہے، یعنی پیشاب انسان کا ہو یا جانور کا، انسان میں بچے کا ہو یا بڑی عمر والے کا، حلال جانور کا ہو یا حرام جانور کا، سب کا پیشاب ناپاک ہے۔ اگر بدن پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو دھونا ضروری ہے۔ بدن کپڑے پر لگ جائے تب تو رگڑ کر اور نچوڑ کر دھونا ضروری ہے، یہاں تک کہ پیشاب نجاست گندگی کا اثر ختم ہو جائے۔ محترم ناظرین، دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے سلسلے میں کچھ رعایت آئی ہے، یعنی وہ بچہ جو صرف دودھ پیتا ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اور غذا نہ ہو اور اس کا پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو صرف پانی بہا دینا کافی ہے، رگڑ کر اور نچوڑ کر دھونا ضروری نہیں۔ یہاں پر ایک اشکال اور ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وہ تمام احادیث جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پیتے بچے کے پیشاب لگنے پر صرف پانی کی چھینٹ مار دینا ذکر کیا گیا ہے، فقہاء کرام اور محدثین اعظام کے یہاں اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے پیشاب پر صرف پانی بہا دیا، رگڑ کر اور نچوڑ کر نہیں دھویا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، بلکہ وہ بھی ناپاک ہے۔ اور اسی طرح اگر دودھ پینے والی بچی کا پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو اس کو رگڑ کر اور نچوڑ کر دھونا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، آخر میں ایک مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بدن کے یا جسم کے جس حصے پر، بدن، کپڑے یا جسم کے جس حصے پر نجاست یا کوئی بھی گندگی لگ جائے تو صرف اتنے حصے کا دھونا ضروری ہے، پورے بدن کا دھونا، غسل کرنا یا پورے کپڑے کا دھونا ضروری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب پاکی حاصل کرنے والا بنائے۔ آخر میں ایک درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہو کسی اور موضوع پر بھی اسی طرح ویڈیو بننی چاہیے تو ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتلائیں۔ آمین۔